السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب۔ یہ ابتسام الہی ظہیر کے بھائی ہیں اور احسان الہی ظہیر کے یہ بیٹے ہیں۔ ابھی تازہ ان کی کلپ آئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب پر جناب غصہ ہو رہے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے حق میں کچھ کلمات کہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی مفتی طارق مسعود صاحب دیکھیں حق کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں یہ ماننے پر آ رہے ہیں، یا بہت کچھ کہتے ہیں کہ معتدل ہیں، یعنی بہت کچھ ان کے حق میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود کبھی کبھی ان کو سچی بات بھی بتاتے ہیں، بڑی ان کو چبھتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اچھی نہیں لگتی ایسی ہی گفتگو ہی۔ لیکن اس گفتگو میں جو جواب دیا ہشام الہی ظہیر نے، بہت ہی حیران کن عجیب تر بات کہہ دی، بہت ہی عجیب تر بات کہہ دی۔ سچی بات ہے، میں تو اس پر بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں بھائی، ایک بندہ زبان سے کوئی لفظ نکل گیا یا آپ کی یادداشت میں فرق آ گیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک کسی کے اعتراض پر یا کسی کی کہی ہوئی بات پر جو آپ جواب دیتے ہیں نا، تو جواب آپ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب۔ اور ہشام الہی ظہیر ان کے بڑوں میں شمار ہیں، بڑا نام ہے، ایسی بڑی شخصیت، اور وہ جواب دے رہے ہیں اور اس میں ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی بے تکی بات اور بہت ہی عجیب بات، انتہائی عجیب بات کہہ رہے ہیں، جو ہم آپ کو سناتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ بات جو کہی ہے ہشام الہی ظہیر صاحب نے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چند دن پہلے کوئی ان کی ویڈیو کلپ چل رہی تھی، پتہ نہیں کب کی تھی، کہ اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اہل حدیث دو مل کر بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی چند مسائل کے علاوہ اور تمام مسائل میں ان کا اختلاف ہے، اس وجہ سے ساتھ مل کر نہیں بیٹھتے۔ تو اس پر جناب وہ غصہ آیا کہ یہ بالکل بات درست نہیں ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا کہ بھئی ہمارے اندر اختلاف ہے یا نہیں ہے، وہ کیا اس کے متعلق ذرا وہ سنیں، بڑی عجیب بات ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ اہل حدیثوں کو ٹی وی پہ جب بلایا جاتا ہے تو ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، دو کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ دونوں کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، شاید مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دی ہے۔ مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے مسئلہ حل کرنا ہے یا قرآن سے حل کرنا ہے یا حدیث کی کتاب سے حل کرنا ہے۔ ایک بلانے کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب، وجہ وہ نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں، ہشام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کر دی ہے۔ کیا بات کر دی؟ کہ ان کے اندر اختلاف ہے، ان کا موقف الگ ہے۔ پھر آگے جو بات کہی بڑی عجیب کہی، بہت عجیب کہی۔ اب اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آگے بات یہ کہ دیکھیں، مغرب سے مشرق تک، جنوب سے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا۔ بہت عجیب بات ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مسئلہ کہاں سے حل کرنا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ کہتا ہے ان کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کہاں کا؟ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ کیا مسئلہ ہوا کہ دنیا جہان کے اندر جو اہل حدیث کہلانے والے ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا کوئی مسئلہ ایک ایسا بھی نہیں ہے جو ان میں اختلاف ہو، کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یار یہ بہت ہی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، ہم ان کے گھر سے بھی بتاتے ہیں، آپ کو چند مثالیں بھی دیتے ہیں، گھر کا ثبوت دکھاتے ہیں، ان کے گھر کا ثبوت، وہ واضح ثبوت، لیکن چند آپ کو مثالیں دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یار، ہمارے خود اپنے اس چینل پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، اس میں ہم نے غیر مقلدین کا مسائل میں اختلاف بتایا ہے، عقائد میں اختلاف بتایا ہے، داڑھی کی مقدار میں ان کا اختلاف، نماز کے مسائل میں ان کا اختلاف ہے، بہت اختلاف، بھینس کی قربانی پر ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کرنی جائز ہے، قربانی کرنی چاہیے، جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جائز نہیں ہے۔ بہت سارے واضح طور پر اختلاف ہیں، یہ اتنے بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کہیں پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہیں اختلاف ان کا نہیں ہے۔ اور تو ان کا عقائد کا اختلاف ہے۔ ذاکر نائک کا عقیدہ الگ ہے، شیخ رحمانی والوں کا الگ ہے۔ شیخ رحمانی کہتے ہیں کہ عقائد درست نہیں ہے، عقائد کا اختلاف۔ شیخ صالح فوزان جو کہتے ہیں ہمارے اہل حدیث عالم ہیں، ان کا اختلاف۔
شیخ صالح فوزان جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات سے منع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، واضح اختلاف ہے۔ شیخ صالح فوزان عامی کے لیے تقلید کو لازمی سمجھتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کی جائے یہ کہتے ہیں، اور اس کی تائید میں ان کے مقصود الحسن بھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو درست مانتا ہوں۔ اتنا اختلاف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن میں علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علامہ صاحب اگر آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا جان کے اندر، پھر یہ جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور یہ عمر صدیق صاحب آپس میں لڑ رہے ہیں تو دنیا دیکھ رہی تھی، جو لڑ رہے تھے وہ جو ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے، یاد یہ بھی آپ کو یاد آنا چاہیے، وہ اپنی پاؤں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ رہے تھے، وہ کس چیز کا جھگڑا تھا؟ کیا اختلاف آپ کی نظر میں کوئی اور چیز ہے؟ ہم تو اس چیز کو اختلاف سمجھتے ہیں، دونوں اہل حدیث کہلانے والے، یہ دنیا نہیں دیکھا، مناظرہ کیا آپس میں، یہ اختلاف نہیں تھا، اس حد تک مناظرہ کیا، اور یہ بات اپنی جگہ۔ پھر اس کا ابو یحییٰ نورپوری اور عمر صدیق کا بھی اختلاف، پھر عمر صدیق کے خلاف کفایت اللہ سنابلی، بہت سارے اختلاف، اور پھر ابھی قریب میں اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ابھی قریب میں یہ آپ کے بھائی ابتسام الہی ظہیر اور عمر صدیق کا بھی اختلاف تھا۔ ہم نے ویڈیو بنائی کہ اس نے ایک جو ہے نا مریم نواز کے متعلق کچھ وہ لکھا، جو ہے نا وہ عورت کی حکومت کے متعلق، اس پر عمر صدیق نے جو جواب دیا، اس کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف یعنی انہوں نے دلائل دیے۔ آپ کہتے ہیں وہ کہیں اختلاف نہیں ہے، دنیا تو دیکھ رہی اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ بات کہاں، وہیں سے جو ہے نا دلیل دیتے ہیں نا جہاں سے بات اٹھی ہے، یہ بات نہیں کہ ٹی وی پر دو نہیں بیٹھتے ساتھ میں، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پر دو اس لیے بیٹھتے ان کا اختلاف ہے آپس میں، یہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے، اس وجہ یہ نہیں ہے، کون کہتے ہیں ہشام علیہ ظہیر، لیکن ٹی وی پر بیٹھتا کون ہے؟ بیٹھتا ان کا قاری خلیل الرحمن جاوید ہے، قاری خلیل الرحمن جاوید ہے، قاری خلیل الرحمن جاوید خود کا اقرار سن لیجئے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جب اہل حدیث دو تین بیٹھے ہوں گے نا، پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق، اب ایک بولے گا مثال کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے، اس کے بعد جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے، میں بولتا 100% غلط ہے، ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے، تو ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ، جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ، ہم تو ہیں بے پیرے لوگ، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بے مرشد لوگ ہیں، تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ بچہ مفتی ہے، ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دے گا۔ ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ ایک عمر صدیق صاحب کو لے جائیں۔ اب ٹھیک ہے عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں، لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے تو دوسرے کیا مانیں گے؟ اب دیکھیں قاری خلیل الرحمن جاوید خود مانتے ہیں کہ یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ عمر صدیق کو لے جاؤ، بھائی عمر صدیق کے مسائل تو اور بہت سارے اہل حدیث نہیں مانتے، یہ خود کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف وہ نماز کی مثال دیتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، یہ تو جی کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اور کہتے ہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہ جو ٹی وی پر بندہ بیٹھتا ہے وہ خود وجہ یہ بتا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے، ہر ایک ہم میں مفتی بنا ہوا، اور عجیب بات یہ کہہ دی کہ وہ تو امام کے مقلد ہیں، ان کے لیے مسئلہ آسان ہے، ہم جو مقلد نہیں ہیں اس لیے جھگڑا ہے۔ تو ناظرین اکرام بات واضح، اب ان کے اتنے بڑے ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنی بڑی شخصیت ہو کر اس طرح واضح بات کا انکار کر رہے ہیں، اب ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے، پھر عوام الناس ان کا کیا حال ہوگا جب بڑوں کا یہ حال ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔